السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلہ وار ناول ہم تمہارے ہوئے، اس کو تحریر کیا ہے فریال خان نے، اور اس کی آپ لوگ اب تک 10 اقساط پڑھ چکے ہیں اور یقیناً 11ویں قسط کو پڑھنے یا سننے کے شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو چلیں آپ کا انتظار مزید نہیں بڑھاتے اور شروع کرتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ۔ گڈ مارننگ خالہ، زخرف جمائی لیتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ، آج لیٹ اٹھی، آفس نہیں جاؤ گی کیا؟ انہوں نے جواب دے کر پوچھا، جو کسی چیز کی لسٹ بنانے میں مصروف تھیں۔ جاؤں گی مگر تھوڑا لیٹ، اس نے سستی سے کہتے ہوئے ٹیک لگائی۔ حمدان کا فون آیا تھا، مجھے لگا تم آفس نہیں جاؤ گی تو میں نے اسے منع کر دیا، تم فریش ہو کر فون کر لینا، انہوں نے مصروف انداز میں اطلاع دی۔ خیر ہے، آفس جا کر ہی مل لوں گی۔ انداز سرسری تھا۔ زخرف نے ابھی تک گھر پر نہیں بتایا تھا کہ وہ ساحل کا آفس چھوڑ چکی ہے، بلکہ سب کو لگتا تھا کہ حمدان نے ابھی ساحل کا آفس جوائن کیا، وہ زخرف کا کولیگ ہے۔ ویسے یہ لڑکا حمدان شادی شدہ ہے کیا؟ انہوں نے سرسری انداز میں کریدنا شروع کیا۔ نہیں، کیوں؟ ایسے ہی، اچھا لڑکا ہے، تمیز سے ملتا ہے، تمہاری بھی بہت عزت کرتا ہے، کبھی بلا لو اسے گھر والوں سمیت ڈنر پر۔ ان کا انداز سادہ ہی تھا، لیکن زخرف ارادہ بھانپ گئی تھی۔ میں سب سمجھ رہی خالہ، وہ سیدھی ہوئی۔ ہاں تو میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی، کیا کبھی شادی نہیں کرو گی تم؟ وہ بھی پہنیاں چھوڑ کر اصل بات پر آ گئیں۔ کروں گی، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ حمدان بھی میرے بارے میں ایسا سوچتا ہو، کیا پتہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور ہو اور آپ خواہ امیدیں لگائے بیٹھی ہیں۔ وہ ان سے مخاطب ہو کر در حقیقت خود سے بات کر رہی تھی، خود کو کوئی خوش فہمی پال لینے سے روک رہی تھی۔ میں نے اس کے رویے میں خاص جھکاؤ محسوس کیا ہے، تبھی امید لگائی ہے، مگر تمہیں محسوس نہیں ہوا تو حیرت ہی ہے، وہ کہتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ اب زخرف انہیں کیا بتا دی کہ محسوس تو اس سے بھی سب ہوتا ہے، بس وہ خود ہی جان کر بھی انجان بنی ہوئی ہے۔ ہمیں میٹھا انڈا کھانا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ماہر اور منزہ نے پھر وہی فرمائش کی۔ اپنے گلاس میں جوس نکالتی پروا نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ فاخرہ، اس نے جگ رکھتے ہوئے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیوی جی، وہ فوری حاضر ہو گئی۔ تمہیں میٹھا انڈا بنانا آتا ہے؟ اس نے جاننا چاہا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متعجب ہوئی۔ دیکھا، کسی کو نہیں پتا کہ میٹھا انڈا کیا ہوتا ہے، فروہ جتاتے ہوئے انداز میں دونوں سے بولی۔ امرین مما کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ ان سے فون کر کے پوچھیں۔ مائر نے بھی جھٹ سے حل پیش کیا، وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ آج ساحل و امرین وقت سے ذرا پہلے ہی آفس آ گئے تھے۔ ساحل مینیجر سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے باہر ہی رک گیا تھا، جبکہ امرین اس کے روم میں آ کر ٹیبل کے پاس کھڑی کچھ کاغذات ایک فائل میں اکٹھا کرنے لگی۔ تبھی ساحل بھی روم میں آ گیا۔ میری آج کی میٹنگز کا شیڈول بتاؤ سیکرٹری۔ ساحل حکم دیتے ہوئے اپنی سنگل چیئر پر براجمان ہوا۔ وہ امرین کو تنگ کرنے کے لیے پوری طرح باس کے کردار میں آ گیا تھا۔ ٹیبل کی دوسری جانب کوٹ پینٹ پہنے سیکرٹری کے مخصوص انداز میں تیار کھڑی امرین نے گھورتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ تمہاری ڈیوٹی ہے یہ، بتاؤ، اس نے مزید تنگ کیا۔ امرین نے ٹیبل پر سے ٹیبلٹ اٹھا کر آن کیا۔ آج شام 4 بجے آپ کی مسٹر، آواز نہیں آ رہی، تھوڑا قریب آؤ، وہ بتانے لگی تھی کہ ساحل نے روک دیا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ 2 قدم آگے آئی۔ آج شام 4، ابھی بھی نہیں آ رہی، تھوڑا اور قریب آؤ۔ پھر وہی شریر سا مسئلہ ہوا، وہ 2 قدم مزید آگے آئی۔ تھوڑا اور قریب، فرمائش پر پھر قدم اٹھے، تھوڑا اور قریب۔ اسی طرح آگے آتے ہوئے اب وہ اس کے کافی نزدیک کھڑی تھی۔ اتنا قریب ٹھیک ہے؟ امرین نے شیڈول بتانے سے قبل جاننا چاہا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے ساحل نے ہاتھ سے پکڑ کر پاس کھینچا اور اپنے آغوش میں بٹھا لیا۔ اتنا قریب ٹھیک ہے۔ وہ پوری طرح شوخیوں کے موڈ میں تھا۔ ساحل، کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا؟ امرین یکدم گھبرا گئی۔ کوئی نہیں آئے گا جانم، میں نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اس نے اطمینان سے دونوں بازو کمر کے گرد کستے ہوئے محبت کا حصار قائم کیا۔ دروازہ لاک جان کر اب وہ بھی تھوڑی مطمئن تھی۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے بہت جلد آفس میں آپ ایک چھچورے باس کے نام سے مشہور ہو جائیں گے، جو اپنی سیکرٹری کے ساتھ فلرٹ کرتا رہتا ہے۔ امرین نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے مصنوعی طنز کے ساتھ پیشن گوئی کی۔ اب جب بدنام ہونا ہی ہے تو کیوں نہ جم کر کے ہی ہو جائیں، وہ معنی خزی سے کہتے اس کا چہرہ مزید قریب لایا، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنے شوق ارادوں میں کامیاب ہو پاتا اور ٹیبل پر رکھا موبائل گنگنا اٹھا۔ چیک کیا تو فروہ کا نام نظر آیا، جو امرین بھی پڑھ چکی تھی۔ بولو۔ ساحل نے موبائل کان سے لگایا۔ امرین اس کے حصار سے نکلنے لگی تھی، جسے ساحل نے واپس بٹھا لیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی فروہ نے بیزاری سے پوچھا۔ یہی ہے، میری باہوں میں، کیا کام ہے؟ ساحل نے بھی سلگانے والا جواب دیا۔ امرین نے بازو پر مکہ مار کر ٹوکا کہ یہ اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ فون دو اسے، پتہ نہیں بچوں کو کیا الٹا سیدھا کھانے کی عادت ڈال دی ہے اس نے، اس سے کہو ملازمہ کو سمجھا دے۔
فروا کے تاثر ایسے تھے جیسے منہ میں کڑوا بادام رکھا ہو۔ اس طرح فروا نے موبائل ملازمہ کو دیا اور یہاں ساحل نے موبائل امرین کو تھمایا۔ السلام علیکم بی بی جی، بچے میٹھا انڈا کھانے کی ضد کر رہے ہیں، اس کی ترکیب بتا دیں۔ ملازمہ نے ادب سے مدعا بتایا۔ امرین اسے ترکیب بتانے لگی جبکہ ساحل اس دوران اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی؟ امرین نے آخر میں تائید چاہی۔ جی بی بی جی، بہت شکریہ، جذباتی جواب ملا۔ اسے کہو فروا کو فون دے، ساحل نے ہدایت دی۔ اپنی بی بی جی کو فون دیجیے۔ امرین نے پیغام پہنچا کر موبائل ساحل کو دے دیا۔ اب دوسری جانب لائن پر فروا تھی۔ بچوں کی ونٹر ویکیشن اسٹارٹ ہوتے ہی میں بچوں کو لینے آ جاؤں گا، بچے ویکیشنز ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ ساحل نے حاکمانہ یاد دہانی کرائی۔ یاد ہے مجھے، اس نے بے لجک جواب دے کر لائن کاٹ دی۔ کیا کہا اس نے؟ بچوں کو بھیج رہی ہے نا؟ امرین نے تصدیق چاہی۔ نہیں، کہہ رہی ہے پہلے اپنی دوسری بیوی کو کس کرو پھر بچوں کو بھیجوں گی۔ اب بچوں سے ملنا ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ساحل نے شریر سا جواب دیتے ہوئے اسے پوری طرح خود میں بھینچ لیا۔ کچھ دیر قبل بیدار ہونے کے باعث علیشہ اب کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور لونا اس کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ تبھی بیڈ روم سے موبائل بجنے کی آواز آئی۔ کمرے میں آ کر موبائل چیک کیا تو اسکرین پر آریان کا نام دیکھ کر چہرے پر ناگوار سا تاثر آیا۔ لونا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ کال ریسیو کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو مجبوراً یس کا بٹن کلک کرنا پڑا۔ گڈ مارننگ، آریان کی چہکتی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ گڈ مارننگ، اسے بھی مصنوعی خوشدلی سے جواب دینا پڑا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ناشتہ کر لیا؟ اس نے نہایت دوستانہ انداز میں جاننا چاہا۔ نہیں، ابھی ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں آ گئی، جس کی لونا نے بھی تقلید کی۔ اوہ، تو مطلب میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ کو؟ اس نے نتیجہ نکالا۔ نہیں نہیں، آپ بولیں۔ بظاہر اخلاقیات نبھانا مجبوری تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاں میں جواب دے کر لائن کاٹ دے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ونٹر ویکیشن سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سب لوگ اپنے کام سے تھوڑا بریک لے کر فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ پھر نئے سال کے ساتھ دوبارہ وہی پرانی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہید باندھی۔ جی پتہ ہے، لیکن میری کون سا کوئی فیملی ہے جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے میں کام سے بریک لوں؟ وہ چائے کا چولہا بند کرتے ہوئے بے ساختہ پھیکے پن سے ہنسی۔ وہ تو میری بھی نہیں ہے، ساحل کو بھی زیادہ ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا کہ یہ اس کا بھی فیملی ٹائم ہوگا، تو اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم دو لاوارث اس ونٹر ویکیشن سیزن ایک دوسرے کو کمپنی دے دیں۔ وہ اصل مدعے پر آنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ کندھے کی مدد سے موبائل کان پر لگائے چائے کپ میں انڈیل رہی تھی۔ مطلب مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے پاکستان سے گئے ہوئے، اور اب جب پاکستان آیا ہوں تو یہاں کافی کچھ بدل گیا جو میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ۔ تو کیا آپ اپنے کام سے تھوڑا بریک لے کر ان کچھ دنوں میرا ساتھ دینا پسند کریں گی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ فرمائش کافی غیر متوقع تھی۔ میں کیسے؟ فوری طور پر وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا جواب دے۔ اس نے کندھا سیدھا کر کے موبائل ہاتھ سے پکڑا۔ آپ نے کہا تھا ہم اب دوست ہیں، تو دو اچھے دوستوں کی طرح ہم یہ ٹائم انجوائے کریں گے، آریان نے سہولت سے کہا تو وہ اندر ہی اندر جھلا کر رہ گئی۔ دوسری جانب تصور کی آنکھ سے اس کا جھلا بھنا تصور سوچتے ہوئے چائے پیتا آریان کافی محظوظ ہو رہا تھا، جو جانتا تھا کہ علیشہ کس قدر مشکل سے یہ راہ و رسم بڑھانے میں زبردستی کوشاں ہے۔ اگر آریان خود دلچسپی نہ لے رہا ہوتا تو شاید علیشہ کے لیے اس کی توجہ کھینچنے کی کوشش کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قدیمانے کو دل و جان سے تیار آریان کو لمٹ میں رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ حمدان اور زخرف آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کہیں آئے ہوئے تھے اور اب ان کا رخ واپس آفس کی جانب تھا۔ کچھ دنوں میں ونٹر ویکیشن شروع ہونے والی ہیں، آپ بھی چاہیں تو تھوڑا بریک لے کر فیملی کے ساتھ کہیں جا سکتی ہیں۔ ڈرائیو کرتے حمدان نے پیشکش کی۔ نہیں، میرا بھی کسی بریک یا انجوائمنٹ کا کوئی پلان نہیں، میرے لیے فی الحال صرف اور صرف یہ پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زخرف نے جواب دیا، جو یہ واضح کر رہا تھا کہ اس نے ساحل کو ہرانے کی دھن خود پر اس قدر حاوی کر لی تھی کہ کچھ اور اہم نہیں تھا۔ میرا محنت سے کام کرنا اچھی بات ہے زخرف، لیکن اس کے پیچھے ہلکان ہو کر ہمیں اپنا آپ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک بے جان مشین بھی مسلسل کام نہیں کر سکتی، تو پھر انسانی جسم و ذہن کے لیے تو آرام بے حد ضروری ہے، اس سے پھر وہ بہتر انداز میں کام کر پاتا ہے۔ اس نے براہ راست ٹوکنے کے بجائے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ جب روح پر زخم لگا ہو تو پھر جسم اور ذہن کو بھی سوائے اس کے کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس زخم کا بدلہ لینا ہے۔ انداز بے حد کڑوا تھا۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی بے دھیانی میں ہم اکثر خود کو مزید زخمی کر بیٹھتے ہیں، جیسے شاید آپ کر رہی ہیں۔ آپ جانے انجانے وہ الزام سچ ثابت کرنے جا رہی ہیں جو ساحل سر نے غلط فہمی میں آپ پر لگا دیا تھا۔ اب وہ بھی خود کو کہنے سے نہ روک پایا اور زخرف اسے دیکھنے لگی۔
غلط فہمی وہیں آتی ہے ہمدان جہاں اعتبار نہ ہو، اور اعتبار کے بنا کوئی بھی رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے روح کے بنا جسم۔ جب ساحل سر نے مجھ پر شک کیا تھا، مجھ پر چلائے تھے، تب مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہے۔ لیکن آپ یہ تکلیف نہیں سمجھیں گے، کیونکہ کبھی کسی نے آپ کے منہ پر آپ کی سالوں کی ایمانداری اٹھا کر جو نہیں ماری۔ تلخی سے کہتے ہوئے بے ساختہ آنکھیں نم ہوئیں اور آواز بھر آئی۔ ہمدان کی مبہم برہمی فوری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور تاثر ڈھیلے پڑے۔ اوکے آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، سوری۔ اس نے فوری غلطی مان لی کہ وہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کہنے کے بجائے زخرف نے چپ چاپ آنکھیں صاف کیں۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں بھوک لگی ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ نہیں، حسب توقع جواب ملا، لیکن مجھے تو لگی ہے، اور اتفاق سے میرا فیوریٹ ریسٹورینٹ بھی آ گیا ہے۔ چلے میں جب تک لنچ کروں گا آپ مجھے کمپنی دے دیجیے گا۔ اس نے گاڑی روکتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے زخرف کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا، کیونکہ جب ٹیبل پر دونوں ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کھانا بھی کھا لیں گے، اور یہی ہوا۔ ٹیبل کے گرد بیٹھنے کے بعد جب آرڈر آیا تو اخلاقاً ہی صحیح مگر زخرف اس کے ساتھ دینے لگی۔ ویکیشنز کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ کہیں گھومنے پھرنے جانے کا ارادہ ہے؟ زخرف نے جاننا چاہا۔ کس کے ساتھ؟ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی فیملی یا فیونسی وغیرہ کے ساتھ؟ سرسری انداز میں جان بوجھ کر منگیتر کا ذکر چھیڑا گیا تھا تاکہ تفصیلات پتہ چل سکیں۔ ہمدان نے پل بھر کو رک کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کھانا کھاتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں، میری فیانسی نے پیرس کا ٹرپ پلان کیا ہے۔ جواب غیر متوقع تھا۔ ریئلی؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی فیانسی بھی ہے؟ زخرف نے سنبھل کر اس حیرت کو الفاظ دیے جو اسے کہیں اور منسوب جان کر ہے ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں بتایا، پھر بھی آپ نے اندازہ لگا لیا نا کہ میں انگیجڈ ہوں۔ ہمدان نے بات کا رخ اس کی طرف کیا۔ ہاں، عام طور پر اس ایج میں لوگ میرڈ یا انگیجڈ ہی ہوتے ہیں نا۔ اس نے چمچ سے پلیٹ میں موجود چاول ادھر ادھر کرتے بات بنانی چاہی۔ آپ بھی میری ایج فیلو ہیں، اس حساب سے آپ بھی انگیجڈ ہوں گی، تو پھر آپ کب ملوا رہی ہیں اپنے فیانسی سے؟ اس نے کڑی جوڑتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، میں انگیج نہیں ہوں، سادگی سے جواب ملا۔ میں بھی ایسا ہی سمپل جواب دیتا اگر آپ بات کو نارتھ سے ساؤتھ تک گھمانے کے بجائے سیدھا پوچھتے تھے کہ آپ سنگل ہیں یا انگیجڈ۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے اس کی چوری پکڑی تو وہ بھی بے ساختہ جھینک کر ہنس دی۔ سوری، مجھے لگا کہیں پرسنل سوال کرنے پر آپ برا نہ مان جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہی اعتراف کیا۔ میں نے بھلا آپ کی کسی بات کا برا مانا ہے؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ پل بھر کو مبہوت ہو گئی۔ بلکہ ڈر تو مجھے لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ میری کسی بات کا برا مان کر مجھے چھوڑ کر اپنے راستے نہ چلی جائیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مزید بولا تو زخرف کا ارتکاز ٹوٹا۔ ڈونٹ وری، جب تک آپ یہ کانٹریکٹ جیت نہیں جاتے میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور ہم مل کر اسے جیتنے کی تیاری کریں گے۔ اس نے لسان سے تسلی دی اور کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کاش ساری زندگی اسی تیاری میں نکل جائے اور جس دن میں کانٹریکٹ جیتوں وہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ وہ بے ساختہ اثر سے کہہ گیا۔ زخرف نے چونک کر اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے فوری ٹوکا۔ ویسے ہی جو ایک تنہائی سے تنگ آیا شخص کر سکتا ہے، ترکی بدرکی جواب ملا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ پائی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا زخرف کے ایک کانٹریکٹ جیتنے کے بعد بھی آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں؟ اس نے ایک آس سے بند لفظوں میں پوچھ ہی دیا۔ آنکھوں میں بھی امید کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ اس بارے میں ہم کانٹریکٹ جیتنے کے بعد بات کریں گے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے کچھ ایسے بات ختم کی کہ وہ مزید سوال نہیں کر پایا۔ چند دنوں میں ہی موسم سرما کی تعطیلات کا آغاز ہو گیا تھا، جس کے باعث طالب علموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اب کچھ دنوں کے لیے وہ اسکول جانے کے پابند نہیں اور جی بھر کر موج مستی کر سکتے ہیں۔ لیکن دو بچے ایسے تھے جو ان سب بچوں سے بھی زیادہ خوش تھے، اور ان سے زیادہ خوش تھے ان کے ماں باپ جن کے ساتھ وہ یہ چھٹیاں گزارنے والے تھے۔ مما! مار اور منزہ بھاگتے ہوئے آ کر امرین سے لپٹ گئے، جس نے نیچے بیٹھ کر باہیں کھول لی تھیں۔ امرین نے دونوں کو کس کر بھینچتے ہوئے چوما۔ ساحل بھی بچوں کے پیچھے تھا جو خود جا کر انہیں لے کر آیا تھا۔ پتہ ہے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا مما۔ دونوں اس سے الگ ہوئے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا میری جان، محبت بھرا جواب ملا۔ واقعہ میں موجود انزا بھی بھاگتی ہوئی اس طرف آ گئی تھی۔ او ہماری پرنسس! دونوں نے اسے لاڈ کرتے ہوئے واکر سے نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ وہ بھی اتنے دنوں بعد اپنے بھیا اور آپی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج امرین نے ڈنر پر سب کچھ بچوں کی پسند کا بنایا تھا۔ رغبت سے کھانا کھانے اور ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہ لوگ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ دونوں بچے امرین اور ساحل کے بیڈ روم میں ان کے درمیان لیٹے تھے اور انزا ان دونوں بچوں کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ آج سب کا ساتھ سونے کا ارادہ تھا۔ اور پتہ ہے میں نے جیسے ہی علیشہ آنٹی کو آتے ہوئے دیکھا نا تو فوراً رونا شروع کر دیا۔ تو فرما ماما جلدی سے ہمیں پیار کرنے لگیں اور پھر باہر سے گھما کر لائیں۔ منزہ نے بڑے مزے سے بتایا۔ اچھا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے فرما مما سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ امرین نے جاننا چاہا۔
نہیں، بدتمیزی نہیں کی، بس جیسے پاپا بولتے ہیں ویسے بہانے سے تنگ کرتے ہیں نا، تاکہ وہ ہمیں جلدی آپ کے پاس آنے دیں، ورنہ اب تو ہم اچھے بچے ہو گئے ہیں اور اب ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اگر فروا ماما ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی تو ہم انہیں بھی تنگ نہیں کرتے، ماہر نے سادگی سے جواب دیا۔ ایک بہادر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ بلا وجہ اٹیک نہ کرے، لیکن اسے ڈیفینس کرنا آنا چاہیے۔ ساحل بھی نرمی سے گویا ہوا۔ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن پھر بھی ہم اسے تنگ کریں، بدتمیزی کریں تو یہ بلا وجہ اٹیک بری بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آ کر ہمیں پریشان کرے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تب اپنے بچاؤ کے لیے اس پر اٹیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ختم کر دے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھی ایسے بنو کہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، لیکن کوئی تنگ کرے تو پھر اسے اچھے سے سبق سکھانا۔ ساحل نے آسان لفظوں میں دونوں کی ذہن سازی کی۔ وہ انہیں بھی مستقبل میں ایک نیک، بہادر اور مضبوط انسان کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں پاپا، اور آگے بھی ایسا ہی کریں گے، دونوں نے یقین دہانی کرائی، جو جواباً ساحل نے باری باری دونوں کا گال چوم لیا۔ جی جی آپ بھی، انزا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر ساحل نے اس کے بھی دونوں پھولے ہوئے گال چومے۔ پھر دونوں اسی طرح مزید باتیں کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئے۔ انزا بھی سو گئی تھی، جسے امرین نے اٹھا کر جھولے میں لٹایا، ورنہ یہ دونوں نیندوں میں اسے دبا دیتے۔ کیسی رونق آ گئی بچوں کے آنے سے، اور خود بچے بھی کتنے خوش ہیں۔ بچوں پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے امرین نے محبت سے کہا۔ تم نے ایک بات نوٹ کی امرین؟ ساحل کسی سوچ میں تھا۔ کون سی بات؟ منزہ نے بتایا کہ جب وہ علیشہ کو آتا دیکھ کر رونے لگی تھی تو فروا نے جلدی سے سارا غصہ بھول بھال کر بچوں پر پیار نشاور کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ فروا نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بات کی نشاندہی کرتے ہوئے رائے مانگی۔ کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ علیشہ کو بچوں کے ساتھ اس کے سخت رویے کا پتہ چلے۔ اندازاً جواب ملا۔ بالکل، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فروا علیشہ کے ساتھ بھی وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے۔ وہ نتیجے پر پہنچا جو امرین کے لیے بھی خاصا تعجب خیز تھا۔ علیشہ ایک ذہین لڑکی ہے جسے کسی وجہ سے مردوں سے نفرت ہے۔ فروا نے اس کی اسی دکھتی رگ کو پکڑا اور اپنی مظلومیت کی وہی جھوٹی کہانی سنائی جو بعد میں سوشل میڈیا پر بھی سنا رہی تھی۔ تب علیشہ اس کا کیس لڑنے کو تیار ہوئی، اور اب فروا بچوں کو لے کر اپنی بیزاری علیشہ سے اس لیے چھپانا چاہتی ہے کہ کہیں علیشہ ہی اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ ساحل نے بہت باریک بینی سے سوچتے ہوئے سارے نقطے ایک قطار میں جوڑے۔ امرین کو بھی ان سب باتوں پر وزن لگا۔ آپ کی بات میں پوائنٹ ہے، تو کیا ہمیں علیشہ سے اس متعلق کوئی بات کرنی چاہیے؟ اس نے بھی متفق ہو کر حل ڈھونڈنا چاہا۔ نہیں، ہم اس سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ علیشہ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ آریان کرے گا۔ ساحل نے ٹھہرا ہوا پرسوچ جواب دیا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز ہمارے چینل پر ملتی رہیں، ایسے انٹرسٹنگ ناولز میں پڑھنے کو ملتے رہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ناولز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔